الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سبق نمبر 21 پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کا عنوان ہے وقف۔ وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، یعنی جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخر میں آواز اور سانس دونوں ختم کر دیں، یعنی کہ جب ہم وقف کریں گے تو ہم وہاں رک جائیں گے اور سانس جو ہماری ہے وہ بھی ہم ختم کر دیں گے، اور آواز جو ہم بھی پڑھ رہے ہوں گے وہاں پر وہ بھی رک جائے گی۔ کلمے کے آخری حرف پر زبر، زیر، پیش، دو زیر، دو پیش، کھڑا زیر، الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف ساکن کر دیں گے۔ کلمے کے آخر میں حرف پر دو زبر ہوں تو انہیں وقف میں الف میں بدل دیں گے۔ کلمے کے آخر میں گول تا، خواہ اس پر کوئی بھی حرکت ہو، یا تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں، تنوین ہو، اسے وقف میں ہا ساکن سے ہی بدلیں گے۔ کھڑا زبر، حروف مدہ اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے۔ مشدد حرف پر وقف کی صورت میں تشدید باقی رکھیں گے لیکن حرکت کو ظاہر نہیں ہونے دیں گے۔ نون قطنی کا قاعدہ: تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ وصل کہتے ہیں ملانے کو۔ یہاں پر میں آپ کو ایک لفظ دکھاتی ہوں جس میں نون قطنی دکھایا گیا ہے، یہ دیکھیے یہاں پر، یہ نون، اس کو نون قطنی کہتے ہیں، یہاں پر بھی ہے اور یہاں پر بھی ہے۔ اس کے بعد ہم یہاں دیکھیں گے علامات وقف ہیں، جو کہ آپ یہاں پر یہ دائرہ دیکھ رہے ہیں، یہ وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ یہ گول دائرہ اپنے اکثر جب بھی آیت ختم ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو نظر آتا ہوگا، جب آپ قرآن پڑھیں تو یہ دیکھیے یہاں پر یہ گول دائرہ دیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر وقف کرنا ہے۔ یہاں پر بھی گول دائرہ دیا ہوا ہے، اس کے اوپر لام ہے، یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر چھوٹی سی توئیں لکھی ہوئی ہے، اور اس والے گول دائرے کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آگے جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بہت سی جگہوں پر یہ آیت نظر آتی ہے، لیکن اس کے اوپر کچھ علامات ہوتی ہیں، اس علامات کے حساب سے ہمیں وقف کرنا ہوتا ہے، اور بعض علامات جو ہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر ہمیں وقف نہیں کرنا ہوتا۔ اسی سبق میں ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن جب یہاں پر صرف یہ گول دائرہ ہو، اس کے اوپر کوئی حرف نہ ہو، کچھ لکھا ہوا نہ ہو، کوئی علامت نہ ہو، تو اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آیت مکمل ہو گئی ہے اور یہاں پر آپ کو ٹھہرنا چاہیے۔ اب اسی طریقے سے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ میم لکھا ہوا ہے، اکثر ہم نے دیکھا ہے قرآن پاک میں میم بھی آیت کے اوپر لکھا ہوتا ہے، تو جب بھی آپ قرآن پاک پڑھیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ آیت کے اوپر چھوٹا سا میم بنا ہوتا ہے۔ ابھی مجھے یہاں مل نہیں رہا تو میں آپ کو اس کے بارے میں بھی اس کی اگزامپل دیتی۔ یہ ہوتا ہے وقف لازم، یہاں پر لازمی ٹھہرنا چاہیے، چاہے یہ آیت کے ساتھ ہو چاہے یہ بغیر آیت کے لکھا ہو، لیکن اس وقف کے ساتھ ہو۔ جیسے یہ وقف بنا ہے، اس کے اوپر بھی میم لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں ٹھہرنا ہے۔ اور اگر یہ بغیر دائرے کے صرف میم لکھا ہوا ہے، وقف کی صورت میں لکھا ہوا ہے تو بھی آپ کو وہاں پر ٹھہرنا ہے۔ اب آ جاتا ہے قو۔ قو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ اگر آپ نہیں بھی ٹھہریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ٹھہرنا بہتر ہے۔ اب آگے آ جاتے ہیں، یہاں پر جیم لکھا ہوا ہے، اکثر آیتوں کے اوپر چھوٹا سا جیم لکھا ہوتا ہے، اس وقف کا نام وقف جائز ہے، اور یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے، یعنی کہ دونوں طریقوں سے ہی پڑھا جا سکتا ہے۔ اب اسی طریقے سے زا، اکثر آیت کے اوپر زا بھی آپ نے دیکھا ہوگا، یہ وقف مجوز ہے۔ یہاں پر ٹھہرنا جائز ہے مگر نہ ٹھہریں تو بہتر ہے، یعنی کہ اگر آپ کی سانس ٹوٹ گئی ہے، زا آیت کے اوپر لکھا ہوا ہے، آپ نے دیکھ لیا ہے، آپ اگر ٹھہر گئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آیت ریپیٹ کر کے نہیں پڑھنی پڑے گی، ٹھہرنا جائز ہے، لیکن اگر نہیں ٹھہرتے تو زیادہ بہتر ہے۔ صاد ہے، یہ وقف مرخص ہے اور یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے، یہاں پر رکنا نہیں چاہیے۔ لام الف لا،
اگر آیت کے اوپر لکھا ہوا ہے تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے. آیت کے علاوہ اگر لام الف لا لکھا ہے تو نہ ٹھہریں تو زیادہ بہتر ہے. اعادہ وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کے پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں. جیسے قرآن میں بڑی آیات آ جاتی ہیں، ہم اس کو ایک سانس میں نہیں پڑھ پاتے، ہماری سانس ٹوٹ جاتی ہے، تو اس کو جب ہم جہاں پر وقف کرتے ہیں، جہاں پر ہم ٹھہر جاتے ہیں، جہاں ہماری سانس ٹوٹ جاتی ہے، وہاں سے دوبارہ نہیں پڑھنا بلکہ ایک کلمے سے پیچھے سے پڑھنا ہے. تو اس طرح سے پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں. آج ہم نے اپنے سبق میں تمام علامات وقف کو پڑھا ہے. انشاءاللہ اس کی پریکٹس کریں اور اللہ تعالی ہم سب کو استقامت دے اچھے طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کی مشق کریں گے. جب تک آپ اس کی اچھے طریقے سے پریکٹس کریں، اور اگر میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں. جزاک اللہ خیرہ.